السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے 5 نومبر کے انتخابات میں اپنی شکست کے بعد پہلی بار گفتگو کی۔ کملا ہیرس نے دارالحکومت واشنگٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ انتخابات میں شکست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے کملا ہیرس نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہمیں اس انتخابات کے نتائج کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور انہیں ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ میں نے انہیں اور ان کی ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ ہم اقتدار کی منتقلی کے اس عمل کو پرامن طریقے سے انجام دینے میں معاون ہوں گے۔ ہیرس نے زور دیا کہ ان کی وفاداری ٹرمپ کے ساتھ نہیں بلکہ امریکی آئین کے ساتھ ہے۔ کملا ہیرس نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ میں اس انتخاب میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اس مہم کو آگے بڑھانے والی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو رہی ہوں۔ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو حلف اٹھا کر باضابطہ طور پر امریکی صدر کا قلمدان سنبھالیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی جیت پر مبارکباد دینے کے لیے فون کیا اور انتظامیہ کی تبدیلی پر بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے حوالے سے آج جمعرات کو میڈیا رپورٹس میں یہ اطلاع دی گئی۔ ٹرمپ کے ترجمان اسٹیون چوئنگ نے BBC کو ایک بیان میں کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ہونے والی ملاقات کے منتظر ہیں اور انہوں نے اس کال کو بہت سراہا ہے۔ BBC کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روایت سے ہٹ کر 2020 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد جو بائیڈن کو یہ دعوت نہیں دی تھی۔ صدر عام طور پر آنے والی انتظامیہ کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کرتے ہیں، نارتھ پورٹیکو کی سیڑھیوں پر ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ افتتاحی تقریب کے لیے US کیپٹل جاتے ہیں، جس میں ٹرمپ نے 2021 میں شرکت نہیں کی تھی۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی ان کے سب سے اہم حامیوں میں سے ایک ایلن مسک کے لیے جیت ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات آج جمعرات کو میڈیا رپورٹس میں کہی گئی۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا میں اپنے مار-اے-لاگو ریزورٹ میں انتخابی رات گزاری۔ ٹرمپ کی جیت تقریباً یقینی نظر آنے کے بعد مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آج رات تبدیلی کا واضح مینڈیٹ دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یام بیچ کنونشن سینٹر میں اپنی جیت کی تقریر میں ٹرمپ نے ایلن مسک کی تعریف کرنے اور مسک کی کمپنیوں میں سے ایک اسپیس ایکس کی جانب سے تیار کیے گئے راکٹ کی کامیاب لینڈنگ کو یاد کرتے ہوئے کئی منٹ گزارے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے امریکہ کے 47ویں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان تعلقات بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ اینٹونی گٹرس نے امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ اینٹونی گٹرس نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ امریکہ کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ دنیا کے درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعمیری انداز میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اینٹونی گٹرس نے کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے درمیان تعلقات بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی صدارتی انتخابات میں شکست پر ان کے انڈیا میں واقع آبائی گاؤں میں اس وقت اداسی چھائی ہوئی ہے، لیکن انڈیا میں ہی ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں اس وقت جشن منائے جا رہے ہیں۔ یہ گاؤں ریپبلکن نو منتخب نائب صدر JD وینس کی اہلیہ اوشا چیلوکوری کا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں AFP کے مطابق اوشا وینس کا انڈین تارکین وطن خاندان سے تعلق ہے جو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ 38 سالہ اوشا 1986 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی اور سین ڈیاگو میں پلی بڑھی۔ آندھرا پردیش میں ان کے آبائی گاؤں کے رہائشی دعا گو ہیں کہ تاریخی تعلقات ان کی سرزمین کے لیے بہتری لائیں گے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس سے 13,450 کلومیٹر دور اوشا وینس کے گاؤں ویڈلورو کے رہائشی 53 سالہ سرینواسا راجو نے کہا کہ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے واسیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے لیے دعائیں مانگی تھی، جبکہ ہندو پنڈت نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اوشا وینس بدلے میں کچھ نہ کچھ کریں گی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں کی مدد کریں گی۔ روس صدارتی پیلس کریملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ روس کے صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ صحافیوں کے سوال پر پیسکوف نے کہا ہے کہ صدر پوٹن کا انتخابات میں کامیابی پر ٹرمپ کو مبارکباد دینے کا کوئی پروگرام ابھی تک طے نہیں کیا گیا۔ روس امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیسکوف نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ براہ راست اور بالواسطہ طور پر ہمارے خلاف جنگ میں شامل ایک دشمن ملک ہے۔ سوال کے جواب میں کہ پوٹن کے ٹرمپ کو مبارکباد نہ دینے سے روس امریکہ تعلقات مزید خراب ہوں گے یا نہیں، پیسکوف نے کہا ہے کہ تعلقات کا مزید خراب ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے تعلقات پہلے ہی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ان کے مستقبل کا دار و مدار امریکہ کی نئی انتظامیہ پر ہے۔
یوکرین تنازع کے حل کے لیے پوٹین کی ٹرمپ سے ٹیلی فونک ملاقات کی توقع سے متعلق سوال پر پیسکوف نے کہا ہے کہ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ پوٹین رابطہ اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا مستقل موقف ہے اور پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ آئیے ٹھوس اقدامات کا انتظار کریں۔ امریکہ کی یوکرین پالیسی میں تبدیلی کی توقعات کے بارے میں پوچھے جانے پر ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، تاہم اس گنجائش سے استفادہ کیا جاتا ہے یا نہیں یہ ہم جنوری میں ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد دیکھیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹ اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے شمالی کوریا کی روس کو فوجی بھیجنے کے معاملے پر مشترکہ جوابی اقدام پر ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ مارک روٹ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یون کے ساتھ شمالی کوریا کی روس کو فوج بھیجنے کے معاملے پر ایک بار پھر تبادلہ خیال کیا اور اس اقدام کو عالمی سلامتی کے لیے ایک سنگین اقدام قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم ان خطرات کا مل کر مقابلہ کرنے کے لیے انڈو پیسیفک شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ روٹ نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریائی فوجوں کے چند دنوں میں یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی توقع ہے اور انہوں نے اس پیش رفت سے پیدا ہونے والے غیر معمولی سلامتی بحران کے خلاف ہم خیال ممالک کے درمیان یکجہتی کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ یونیہیپ کی رپورٹ کے مطابق یون نے کہا ہے کہ یوکرین کے خصوصی نمائندے کا جنوبی کوریا کا دورہ متوقع اور نیٹو کے ساتھ قریبی رابطے جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ روس کے صدر پوٹین نے جون میں شمالی کوریا کا سرکاری دورہ کیا تھا، جہاں دونوں فریقوں نے جامع حکمت عملی شراکت داری معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسرائیل کے لبنان کے مشرقی علاقے بعلبک پر حملوں میں 50 سے زیادہ شہری جاں بحق اور 63 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری خبررساں CNN کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بعلبک شہر اور اس کے گاؤں پر آج 30 سے زیادہ حملے کیے۔ حملوں میں خواتین سمیت 50 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 63 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعلبک اور بقا کے کئی علاقوں پر کیے گئے حملوں میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک حملے میں بعلبک شہر کے شیخان محلے میں واقع ایک پرانے مکان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں غریب خاندان رہتے تھے۔ صرف اس حملے میں 10 افراد ہلاک، 9 زخمی ہوئے جبکہ کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ تقریباً 3000 سال پرانا تاریخی شہر بعلبک اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ وسطی مغربی کنارے کے رملہ میں ایک بستی کے قریب 2 اسرائیلیوں پر چاقو سے وار کرنے کے بعد ایک فلسطینی شخص کی موت ہو گئی۔ یہ اطلاع فلسطینی اور اسرائیلی ذرائع نے دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ شہری امور کی اتھارٹی نے رملہ کے مضافات میں شیلو بستی جنکشن پر قابض فورسز کی گولی لگنے کے بعد حارث جبارہ کی موت کی اطلاع ملی۔ اس نے واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ دراصل اسرائیل پبلک براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اطلاع دی کہ ایک کار شیلو جنکشن کے قریب پہنچی اور اس کے ڈرائیور نے کار کو اسرائیلیوں پر چڑھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 20 سالہ 2 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر ڈونالڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امریکی صدارتی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے پر ڈونالڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے مملکت اور امریکہ کے مابین تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور ان کی قیادت میں امریکی عوام کی خوشحالی و ترقی کی خواہش ظاہر کی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پیش کی گئی مبارکباد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امریکی عوام کے حوالے سے ان کے جذبات و احساسات کی تعریف کی۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 20واں طیارہ آج جمعرات کو بیروت پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ وزیر کے خادم ارمن شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا اور روزانہ کی اساس پر سعودی عرب سے مال بردار طیارے بیروت پہنچ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں سعودی ڈاکٹروں کی ٹیم سے ملاقات کی، جنہوں نے عالمی سطح پر روبوٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے دل کی کامیاب پیوندکاری کا آپریشن کیا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شاہ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال کی سعودی طبی ٹیم نے عالمی سطح پر اپنی نوعیت کا منفرد روبوٹک آپریشن کامیابی سے انجام دیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ڈاکٹروں کی ٹیم کو تاریخی کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی، ساتھ ہی انہوں نے سعودی قابلیت اور طبی میدان میں عالمی سطح پر برتری حاصل کرنے پر ان کی صلاحیتوں کو سراہا، جس کی وجہ سے مملکت اور دنیا بھر میں انسانی صحت کی بہتری کے لیے پیش رفت جاری ہے۔ طبی ٹیم نے ولی عہد سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جانب سے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے طبی ٹیم کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔
दरेसना टीम के सऊदी लीडर सर्जन प्रोफेसर फराज खलील का कहना था कि वली अहद से इनकी मुलाकात टीम के लिए हौसला अफजा साबित हुई, जिससे इनकी सलाहियतों में मजीद निखार पैदा होगा। सऊदी अरब का नाम आते ही जहन में सबसे पहले सहरा और शदीद गर्मी का तस्वुर आता है, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ मौसमी हालात में नुमायां तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में पहली बार तारीख में बर्फबारी हुई है। सऊदी अरब के सूबा अल-जौफ में जगह जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही है, जिसे देखकर मुकामी लोग हैरान हैं। ये इलाका आमतौर पर पूरे साल खुश्क मौसम के लिए मशहूर है और यहाँ बारिश या बर्फबारी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इस साल गैर मामूली मौसमी हालात के बाद बर्फबारी हुई है और लोग सड़कों पर बर्फ़ के ढेरों के दरमियान चलते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने बर्फबारी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेज़ी से वायरल हो रही है। मौसमी हालात में इस बड़ी तब्दीली पर मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने भी रद्दअमल दिया है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब और यूएई भर में तूफ़ानी बारिशों और ओलों की बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब का मौसमियाती इदारा भी शदीद मौसमी वार्निंग जारी कर रहा है और लोगों को मुतनबा कर रहा है कि वो तवील और सख्त मौसमी हालात के लिए तैयार रहें। तुर्किया के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद शमशीक चीन के दारकूमत बीजिंग पहुंच गए हैं। वज़ीर शमशीक तुर्किया चीन हुकूमती मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में शरीक हुए, जो दोनों ममालिक के दरमियान सबसे आला सतही मुशावरती तरीक़ेकार है। इजलास में वज़ीर शमशीक ने कहा है कि हमारे सदर रजब तैयब एर्दोगान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुश्तरका सोच व फ़िक्र के मुताबिक हम दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बाहमी एहतराम और हमारे अवाम के मुश्तरका मफादात के मुताबिक हर शोबे में मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। चीन, जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शरीक है, इसके साथ हमारी तिजारत को मजबूत बनाने के साथ साथ इसे ज़्यादा मुस्तकिल और मुतवाज़िन बनाने की भी ख्वाहिश है। वज़ीर शमशीक ने चीनी नायब वज़ीर आज़म ज़ैंग कोजिंग से मुलाकात करते हुए कहा कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी में इजाफे, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग, तोनाई, सयाहत, शहरी हवाबाजी और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजबूत करने पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। मरकज़ी राहदारी हिकमत अमली के मुताबिक देने के लिए मुश्तरका उमूरी ग्रुप की पहली मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर को रियाज में होने वाले दूसरे मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आज जुमेरात को जो इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बिल्लूच ने बताया कि यह इजलास सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मशरिक़ व सतह की सूरत हाल पर बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। यह सरबराही इजलास गुज़िश्ता साल मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली इजलास का तसलसल होगा, जिसमें गाज़ा और दीगर मकबूजा इलाक़ों की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अरब लीग और OIC की रुकन ममालिक के सरबराहान और सीनियर हुकाम के इजलास में शिरकत की तौक़्क़े है। इस इजलास में वज़ीर आज़म अरब लीग और OIC के दीगर रुकन ममालिक के रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब 11 नवंबर 2024 को रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी फॉलो अप सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, फ़लस्तीन और लेबनान पर जारी इजरायली जारियत पर तवज्जो किया जाएगा।